بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں ایک سپاہی تھا، مجھے شراب کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ایک باندی خریدی، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اسے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی اور میں بھی اسے بہت پیار دیتا تھا۔ جب وہ چلنے لگی تو اکثر میرے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک عجیب سی عادت بن گئی کہ جب میں شراب کا گلاس منہ سے لگانے لگتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کر کپڑوں پر شراب گرا دیتی۔ میں اسے محبت کی وجہ سے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کی وفات ہو گئی۔ اس پر مجھے بہت سخت صدمہ ہوا۔ 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب پی کر مست ہو گیا، عشاء کی نماز کا بھی ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ اسی حال میں نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا روز محشر برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا بڑا اسادہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک نفیس لباس پہنے ہوئے ایک بوڑھے میاں بیوی سامنے ہیں۔ سلام جواب کے بعد میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے مجھے اس بلا سے بچائیے۔ وہ کہنے لگے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ سکوں، البتہ بھاگتا رہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر تیری مدد کا کوئی سبب بن جائے۔ میں بھاگتا رہا، آخرکار ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جب اس ٹیلے پر چڑھا تو وہاں مجھے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ اتنا خوفناک مناظر کے باوجود اسادے کے خوف کی وجہ سے میں بھاگتا ہی چلا گیا۔ قریب تھا کہ جہنم میں جا گرتا کہ ایک آواز سنائی دی، پیچھے ہٹ جا، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں پیچھے کی طرف دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں بوڑھے میاں بیوی پھر میرے سامنے ہے۔ میں نے ان سے پھر التجا کی کہ مجھے اس اسادے سے بچائیے۔ بوڑھے میاں بیوی رونے لگے اور کہنے لگے، اس کے مقابلے میں میں بہت کمزور ہوں۔ تو ایسا کر کہ سامنے والی دوسری پہاڑی پر چڑھ جا، وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی امانت وہاں موجود ہو جس کی مدد سے تو اس اسادے سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ چنانچہ میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں ہیں جن پر پردے ہیں۔ ہر کھڑکی کے دونوں دروازے سونے کے ہیں جو یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں۔ ہر کوڑے پر ریشمی پردہ ہے۔ جب میں اوپر چڑھا تو فرشتوں نے کہا، کوڑا کھول کر اور پردہ ہٹا کر باہر نکل آؤ، شاید تم میں سے کوئی امانت اس مصیبت زدہ شخص کی مدد کر سکے۔ جب کوڑا کھلا تو پردے اٹھے، ان میں چمکتے ہوئے چہرے والے بہت سے بچے نکلے۔ اس دوران اسادہ میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ بچے چیخنے لگے اور کہنے لگے، جلدی جلدی سے سب نکل آؤ۔ اس پر بہت سے بچے نکل آئے۔ اچانک میری نظر اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں۔ پھر وہ ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے سنبھال دیا اور دایاں ہاتھ جیسے ہی سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ سانپ پیچھے بھاگنے لگا۔ مجھے بٹھا کر وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو برحق اترا ہے اس کے لیے پس جائیں۔ یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب میں نے اسے اسادے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کے گناہ تھے جو آپ کو جہنم میں ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سفید لباس والے بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ آپ کی نیکیاں تھیں جو اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اس سانپ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں جو قیامت تک یہیں رہیں گے اور اس وقت ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے کے بعد اسادے کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اسی وقت اللہ رب العزت سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی اور برے کام کو چھوڑ کر نیک کام کرنے لگ گیا۔